Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Dua Malik at Ilmi City today with a very intellectual person here with me. یہ سیشن جو آج میں شروع کرنے والی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ، اس کا مجھے بہت طویل عرصے سے انتظار تھا. وہ اس لیے کیونکہ آج ہم کچھ ایسی باتیں کرنے والے ہیں جو کہ عموماً لوگ اتنی زیادہ اس بارے میں بات نہیں کرتے. We are going to talk about how mental therapies help with your spirituality. میں تو ایک mental health expert ہوں اور میں نے ڈھونڈا آپ کے لیے ایک اسپرچویلٹی کی فیلڈ میں ایکسپرٹ ہمیں چاہیے تھے جن کو بہت زیادہ نالج ہو، بہت واسٹ ان کی نالج ہو، جو کہ آج ہی ہمارے ساتھ شیئر کرنے والے ہیں. ان سے بہت کچھ آج میں بھی سیکھنے والی ہوں اور مجھے امید ہے کہ اس کنورزیشن اور سیشن کے اینڈ میں ہم لوگ کوئی نہ کوئی ڈاٹ ضرور کنیکٹ کریں گے. سو اسٹے ٹیونڈ ود اس. میں چاہتی ہوں کہ شروع کرنے سے پہلے آپ کو سمیر سے ملوانے سے پہلے میں چاہتی ہوں کہ اس ویڈیو کو آپ میکسیمم لوگوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اپنے فرینڈس کو ٹیگ کر دیں جن کے ساتھ آپ مل کے یہ ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں. السلام علیکم سمیر، کیسے ہیں آپ؟ وعلیکم السلام. پہلے تو بہت بہت شکریہ اس تعارف کا، اور دوسری چیز یہ کہ یہ والا جو سیشن ہے تھوڑا سا مختلف اس لیے کہ اس میں ایکچولی کوئی ہوسٹ نہیں ہے. آپ بھی گیسٹ ہیں، میں بھی گیسٹ ہوں، تو میرا فرض بنتا ہے کہ میں آپ کا تعارف کراؤں. آئی تھنک آپ کو تعارف کی ضرورت نہیں ہے، ایوری ون نوز دعا ملک، بٹ اسٹل آئی تھنک اف یو جسٹ ڈو دا نیم سرچ، تھوڑی سی دیر کے لیے آدمی کنفیوز ہو جاتا ہے کہ ایک انسان جس نے جو ہے بہت کچھ کیا ہے اتنی چھوٹی سی عمر میں. Basically, you are also a life coach, you are a hypnotherapist, you are an NLP expert. آپ نے گانے بھی گائے ہیں پہلے. I mean, there's so much, right? So many accomplishments. So it's my pleasure کہ ہم لوگ یہاں پہ بیٹھے ہیں اور آج اس ٹاپک کو ڈسکس کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ سمیر. اچھا، شروع کرتی ہوں اپنے پہلے سوال سے. میرے ساتھ میری فیلڈ کے جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہ جانتے ہیں اور آپ سب نے بھی دیکھا ہے کہ جب میں نیورو لنگوسٹک پروگرامنگ کی فیلڈ میں نے قدم رکھا اور میں نے لوگوں کی تھراپیز کرنا شروع کی، اس کے بعد سے میری اپنی ذات میں ایک روحانی پہلو میں بدلاؤ آیا. لوگ پوچھتے ہیں کہ تم تو اپنی زندگی تبدیل کرنے سائیکو تھراپی میں گئی تھی یا مینٹل ہیلتھ کی فیلڈ میں گئی تھی، یہ تمہیں کیا ہو گیا؟ تم تو تمہاری تو ایک روحانیت والا پہلو بھی بالکل تبدیل ہو گیا. اس چیز کا جواب آج تک مجھے اپنی ذات سے نہیں ملا. جہاں تک میں سوچتی ہوں، مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک انسان کی زندگی میں جتنے بھی پہلو ہوتے ہیں، فائنینسز، فیملی، ریلیشن شپس، کریئر، اس میں اسپرچویلٹی بھی آتا ہے. کہیں نہ کہیں ہم ایک ایک باکس کو ٹھیک کرتے رہتے ہیں اور اس پہ ایک ٹک مارک لگاتے رہتے ہیں، تو پھر آتا ہے آپ کا اسپرچویلٹی والا باکس. میرا ہوتے ہوتے وہ خود ہی کہیں سے ٹھیک ہو گیا. اور میں آج اس سوال کا جواب، جو کہ آپ لوگ مجھ سے بہت عرصے سے پوچھتے آئے ہیں کہ دعا کے اندر یہ بدلاؤ کیسا آیا، میں چاہتی ہوں میں سمیر سے پوچھوں کہ سمیر، مینٹل ہیلتھ میں جب ہم انٹر ہوتے ہیں، ہاؤ ڈز اٹ کنیکٹ ٹو اسپرچویلٹی؟ یہ بڑا جو ہے انٹرسٹنگ ٹاپک ہے اور اچھا ہے کہ ہم آج اس پہ بات کر رہے ہیں. تو ایکچولی دعا، اگر آپ نا ہسٹری اور فلسفی پڑھیں، اور بلکہ فلسفی کی ہسٹری پڑھیں، تو ہزاروں سال سے جب سائیکو انالیسس یا سائیکیٹرسٹ یا سائیکو تھراپسٹ ہوتے بھی نہیں تھے، اس زمانے سے مختلف جو فلاسفرز تھے انہوں نے بڑی جو ہے تھیوریز پیش کی. اس میں سے ایک تھیوری تو شروع میں نہیلزم کی تھی. نہیلزم یہ تھا کہ جی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے اور جو کچھ کرنا ہے کرو، جس کو آپ جنگل راج کہتے ہیں. بہت جلدی لوگوں نے دیکھا کہ یہ ہو نہیں سکتا کیونکہ the world cannot actually go on like that. پھر نہیلزم کے بعد جو ہے ہیڈونزم آیا. ہیڈونزم واز کہ you just live for the pleasure، اور اس کے بعد کچھ نہیں. لوگوں نے پھر یہ دیکھا کہ بہت محدود عرصے کے لیے یہ ایک چیز ہوتی ہے آپ کے اندر، اور جب آپ کی صحت پہ، آپ کی زندگی پہ، عمر پہ افیکٹ ہونا شروع ہوتا ہے تو پھر آپ یہ کنٹینیو نہیں کر سکتے. پھر آیا ایگزسٹینشلزم، جس میں یہ تھا کہ جی آپ کا کوئی مقصد اس وقت تک نہیں ہے جب تک آپ کسی چیز کو خود مقصد نہ دے دیں اپنی زندگی کو، اور پھر آپ نے جو مقصد دے دیا ہے you just carry on with a positive intent. اسی طرح اسٹوئکزم آیا، جس کے اندر یہ تھا کہ جی آپ جو ہے صرف لاجک پہ رہیں، ایموشنز پہ بالکل بھی فوکس نہ کریں تو آپ خوش رہیں گے. تو یہ تمام کے تمام جو فلسفے تھے، میں نے صرف 4 بتایا، اس طرح کے تقریباً 18 یا 20 جو ہے مختلف سکولز آف تھاٹ کہہ لیجیے مقصد حیات پہ تھی. ان سب میں پرابلم کیا تھی کہ یہ سب کے سب جو تھے زندگی کو صرف زندگی کی حد تک ڈھونڈ رہے تھے کہ یہ ہے کیا، ہمارا مقصد کیا ہے.
अच्छा, कमाल की चीज ये थी कि जो आप सूफीज्म को उठा के देखें या इस्लाम की तारीख उठा के देखें, तो जो जो हमारे बाबे थे, जो हमारे सूफिया थे, उन्होंने ये बहुत पहले जो खानकाही निज़ाम बनाया, ये अपने अपने सेंटर्स जो थे, ये एक बेसिकली साइकोथेरेपी के लिए कह लीजिए या साइको एनालिसिस के लिए थे। सिर्फ और सिर्फ इस्तिलाहात अलग थी। आज भी एक गरीब आदमी जब जाता है, जिसके पास साइकोलॉजिस्ट तक जाने के लिए पैसे नहीं है, ना उसके पास इतने पैसे कि वो पर आवर पे कर सके, वो एक मजार पे चला जाता है, वो एक आम जगह पे चला जाता है, वो कहीं किसी अल्लाह वाले के पास जाके दुआ करवा लेता है। ये जो कई दफा प्लेसिबो इफेक्ट जो होता है, ये प्लेसिबो इफेक्ट भी होता है, और ऊपर से खुदा की बात जो है सुनने वाले और उन पे अमल करने वाले जब दुआ करते हैं, तो उसका भी फर्क पड़ता है। तो मकसद मेरा कहने का ये था कि एक तो ये कि ये हमेशा से ना कनेक्शन रहा है स्पिरिचुअलिटी और नफ्सियात का। सिर्फ और सिर्फ फर्क क्या आता है कि अगर आप तमाम पिछले 2 सदियों के जो बड़े साइकोलॉजिस्ट हैं उनको उठा के देख लें, वो कार्ल यंग हो, वो एडलर हो, वो इमानुअल कैंट हो या सिगमंड फ्राइड हो, सब ने वहीं पर आके रुक गए कि इंसान को ठीक करना है, लेकिन क्यों ठीक करना है किसी ने नहीं सोचा। जबकि कुरान ये कहता है और हमें ये बताया गया है कि जिसने खुद को पहचाना उसने खुदा को पहचाना। तो ये जो मकसद होता है ना खाली एक डेस्टिनेशन का, ये बहुत बड़ा मकसद है। तो उसमें क्या होता है कि कुछ लोग होते हैं जैसे आप हैं, और भी बहुत लोग होते हैं ऐसे, जिनमें एक रूहानी कह लीजिए या रहमानी सोच होती है, कि वो ना चाहते हुए भी जब वो अपना दिमाग जो है उस पर जोर दे रहे होते हैं, अपने जहन पे जोर दे रहे होते हैं, तो खुद ब खुद उनका कनेक्शन रूस हो जाता है। वही जानना चाहते हैं मेरी जिंदगी का मकसद है क्या। और यहाँ पे सबसे बड़ा गैप आता है जो यंग लड़के लड़कियों में, क्योंकि होता ही है कि आजकल, अब हम इस पे बात करेंगे, लोग बहुत थेरेपीज की बात करते हैं, अपने आप को ठीक करने की बात करते हैं, लेकिन अपने आप को ठीक क्यों करना है उसकी बात कोई नहीं करता, मकसद क्या है। तो एक सेकेंड समीर, क्या यहाँ पे साइकोथेरेपी की एक बहुत एक बड़ी एक एस्पेक्ट है, हायरार्की ऑफ नीड्स जिसे कहा जाता है, क्या इसमें कहीं ना कहीं उसका अमल दखल है? क्योंकि इंसान कहीं ना कहीं अपने आप को खोजने की जब चाह में निकल जाता है, बेशक वो एक थेरेपीज के जरिए हो या कुछ भी हो, वो कहीं ना कहीं रूहानियत के की लाइन में इसलिए जाता है बिकॉज उसको लगता है कि वो वहां से फाइंड आउट कर सकता है कि व्हाई डू आई एग्जिस्ट, बिल्कुल, व्हाट डू आई हैव टू डू, हु एम आई। बिल्कुल, हमारी जिंदगी में जितनी भी उलझने होती हैं, बिल्कुल छोटी छोटी उलझनों की अगर हम बात करें, बिल फर्ज के मेरा शौहर मेरे साथ ये करता है, या मेरे बहन भाई ऐसे हैं, या मेरे काम पे ये प्रॉब्लम है, या मेरे करियर में ये मसला है, जब ये सारी छोटी छोटी मुश्किलात हम लोग हल कर लेते हैं, फिर हम आते हैं एक बड़े लेवल पे हम सोचते हैं। और जब हम वहां चले जाते हैं तो फिर हम रूहानी चीजों के बारे में सोचना शुरू हो जाते हैं। हमारा वो रूहानी वाला जहन तब चलना शुरू हो जाता है जब हम इस लेवल के मसलों से आगे निकल चुके होते हैं। और शायद यही वजह है कि जो लोग थेरेपीज लेते हैं, वो थेरेपीज लेने के बाद शायद 5 वक्त की नमाजें भी मैंने उनको पढ़ते हुए देखा है। वो लोग हैं ये जो 1 वक्त की नमाज के लिए भी शायद नहीं खड़े हो पाते थे, क्योंकि उनके जहन में सोचें इतनी होती थी, उनको सोचों ने इतना ऑक्यूपाई किया हुआ था कि वो शायद रब तक नहीं पहुंच सकते थे। क्योंकि इंसान की जब बेसिक चीजों में उससे इतना फंसा दिया जाएगा तो वो स्पिरिचुअलिटी उसको गेन करना बहुत मुश्किल होगा। एक और आपने बात की यहाँ पे प्लेसिबो इफेक्ट की। प्लेसिबो इफेक्ट भी हो सकता है, खुदा की करामात भी होती हैं उन बुजुर्गानी चीजों के साथ, मगर मुझे लगता है कि एक और पहलू भी है। जिस तरह कल खुद में जो थी वो कलंदर बाबा औलिया एक बुजुर्ग हैं कराची के अंदर, मैं उनके मजार शरीफ पे गई और वहां पे मैंने बहुत खामोश सा एक पुरसकून सा माहौल देखा। तो वहां बैठ के मेरे दिल से वो दुआएं निकली जो यूजुअली मेरे घर में नहीं निकलती मुझसे, बिकॉज यहाँ पे मेरे सेंसेस इतने ऑक्यूपाइड होते हैं मेरे काम की तरफ से, मेरी फैमिली की तरफ से। सो ऑल वी लैक इन लाइफ, मुझे लगता है कि इज अ लिसनर, एंड दैट औलिया कराम और इवन गॉड इज दैट लिसनर टू अस। बिल्कुल। मैंने अपनी थेरेपी करते करते इस जितना भी करियर मेरा रहा, मैंने उसमें एक ये चीज देखी पहलू समीर, कि हमारे पास अगर मुंह बंद करके कोई कान खोल के सुनना शुरू हो जाए ना, तो हम सबको शायद थेरेपिस्ट के पास जाने की जरूरत ही ना हो। ये औलिया कराम, ये मज़ारात, या वो खुदा जिसको ढूंढने की खोज में हम रूहानियत की लाइन में जाते हैं,
یہ ہمیں سنتا ہے, کہتا کچھ نہیں ہے. ایسا ہی ہے. بالکل ایسے ہی ہے. اور اگر آپ نوٹس کریں جو ایک سائیکو تھراپی کے اندر بھی جو پروسیس ہوتا ہے, پروسیس یہی ہے نا کہ آپ پرسکون ہو جائیں اور آپ بات کرنا شروع کریں. ایک سائیکو تھراپسٹ کیا کرتا ہے, رائٹ, وہ یہی کہتا ہے کہ آپ کے مسئلے مسائل ہیں کیا, آپ اس کا ذکر کرنا شروع کرتے ہیں. پھر وہ آپ سے کہتا ہے کہ آپ کے خیال سے اس کا حل کیا ہے, حل بھی آپ ہی بتاتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے ان جو یہ حل ہیں ان تک پہنچنے کے لیے ایسی کون سی رکاوٹیں ہیں جو تمہارے نزدیک سامنے تمہارے, وہ بھی آپ ہی بتاتے ہیں. تو سارے جوابات آپ ہی کے پاس ہوتے ہیں. وہ صرف یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو آپ کی ہی جو جو کہہ لیجیے کہ جس جو تلاش ہے جس جواب کی, وہ اس تک پہنچا دیتے ہیں. اور وہاں تک پہنچا کے پھر آپ سے ایک اور جو مجھے خیال آتا ہے نا دعا, وہ بڑا ایک عجیب سی ایک چیز تھی. وہ یہ کہ میرا ایک جیسے دوست ہے, وہ دبئی سے سعودی عربیہ ہر ہفتے جا رہا تھا. ہی از انٹو کنسلٹنگ, مینجمنٹ کنسلٹنگ. تو اس کی ہر ہفتے فلائٹ ہوتی تھی ریاض اور جدہ کے لیے. اور وہ یو کین امیجن اگر وہ مہینے میں 8 فلائٹس لیتا تھا تو اس نے تقریباً 1.5 سال کے عرصے میں کتنی فلائٹس لی ہوں گی. یہ ساری فلائٹس وہ لیتا تھا صرف کام کے لیے جانے کے لیے. پھر ایک دن اس نے جانا تھا وہیں پہ سعودی عربیہ, لیکن اس دفعہ وہ عمرے کے لیے جا رہا تھا. اچھا, ایئرپورٹ بھی وہی ہے, جہاز بھی وہی ہے, فلائٹ بھی وہی ہے, اسکیجول بھی وہی ہے, صرف کیونکہ منزل ڈفرنٹ ہو گئی پورے کا پورا سفر اور سفر کی کیفیت بدل گئی. تو ہوتا کیا ہے کہ اکثر نا جو نفسیات کے جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں, جب یا خود انسان جب اپنی نفسیات کو ٹھیک کرنا چاہ رہا ہوتا ہے یا اپنے نفس کو ٹھیک کرنا چاہ رہا ہوتا ہے, اگر اس کے سامنے الٹیمیٹ گول نہ ہونا, مقصد حیات سب سے بڑا اور خدا کی ذات سے بڑا کوئی مقصد حیات نہیں, تو ہوتا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے پھر کنفیوژن بہت زیادہ آتی ہیں, آدمی بہت زیادہ گرتا پڑتا رہتا ہے. تو جو بزرگ ہوتے ہیں ان کا جو کرم ہوتا ہے نا, وہ یہ ہو جاتا ہے کہ وہ آپ کے سامنے جو سب سے بڑا مقصد ہے, یعنی کہ آپ کا جو مقصد حیات ہے, وہ سامنے لا کے کھڑا کر دیتے ہیں. پھر وہ کہتے ہیں کہ اگر اب تم نے ٹھیک ہونا ہے, اپنے نفسیات کی, اپنے نفس کی اگر تم نے بہتری کرنی ہے, تو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ سمیر becomes an optimum person, right, کہ he starts to actually perform at the best of his ability for himself. وہاں پہ نہیں ختم ہوتا, جو کہ بہت ساری جو ویسٹرن فلاسفیز ہے, سائیکالوجی ہے, وہاں کے رک جاتی ہے کہ they want to make a useful unit of a person so that he or she is useful for himself, یا میکسیمم اس کی اپنی فیملی کے لیے. اولیاء اللہ جو کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, وہ بندے ہی کایا پلٹ دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ تم نے اپنے آپ کو اس لیے بہتر کرنا ہے کہ تم نے کائنات کے لیے بہتر ہونا ہے. اور یہ اتنا بڑا مقصد ہوتا ہے کہ جب آپ اس مقصد کو لے کے چلتے ہیں نا, تو روحانیت اور نفسیات پھر ساتھ آ جاتے ہیں. اور آپ نے جیسے کہا کہ وہی چیزیں ہوتی ہیں, وہی پیٹرنز ہوتے ہیں, وہی مراقبہ ہوتا ہے, وہی میڈیٹیشن ہوتی ہے, وہی کسی چیز کی ذکر ہوتا ہے. اب آپ اللہ کا ذکر کہہ لیجئے یا آپ پازیٹیو آپ کوٹیشنز کہہ لیجئے, بات وہی ہے. لیکن ڈفرنس کہاں آ جاتا ہے, ڈفرنس آ جاتا ہے کہ آخری ڈیسٹینیشن کہاں ہے جس پہ آپ کی نظر ہے. تو وہ ایک بڑا جو ہے ڈفرنس ہے. اچھا, ایک بڑی زبردست چیز آپ نے کہی کہ نفسیات اور نفس کا لفظ آپ بار بار یوز کر رہے تھے. تو مجھے یوں لگا کہ جیسے نفسیات کو ٹھیک کرتے کرتے کہیں نہ کہیں ہم اپنے نفس کو بھی ٹھیک کر دیتے ہیں. ایسا ہی ہے؟ بالکل. تو بالکل, کیونکہ جیسے میں نے کہا نا کہ جیسے ہے کہ من عرف نفسہ فقط عرف ربہ, بیسیکلی کہ جس نے اپنے جو ہے نفس کو پہچانا یا جس نے اپنے آپ کو پہچانا, اس نے خدا کو پہچانا. تو بیسیکلی یہ نکلا ہی وہاں سے ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ نفس کے بھی مختلف درجات ہوتے ہیں. کسی دن اس پہ بڑی طویل ویڈیو ہو سکتی ہے جس میں نفس لوامہ ہوتا ہے, نفس امارہ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ تمام نفس جو ہے اس کا کام صرف اور صرف آپ کے ساتھ برائی کرنا ہی ہے. بیسیکلی یہ مختلف درجات ہیں, اور انسان کو جتنا اپنے نفس کے بارے میں اور ان درجات کے بارے میں پتہ چلتا رہتا ہے, اس حساب سے اس کی جو پرفارمنس ہوتی ہے ایز اے ہیومن بینگ, وہ چینج ہوتی چلی جاتی ہے کائنات میں. یو بیکم اے لاٹ مور بینیفیشیل ٹو ادرس. اور دعا سب سے بڑا جو ایک المیہ ہے نا, وہ یہ ہے کہ اگر آپ ابھی بھی اٹھا کے دیکھ لیں, بہت سارے جو سائیکالوجی کی ویب سائٹس ہیں, جو فری لانسرز ہیں جو کہ آورلی سیشنز دیتے ہیں, وہ آپ کو باقاعدہ یہ بتاتے ہیں کہ جی آپ نے صرف اپنے اوپر فوکس کرنا ہے اور کسی چیز پہ فوکس نہیں کرنا ہے. جبکہ جو روحانی لوگ ہیں, آواز آ رہی ہے میری؟ بالکل آ رہی ہے, بالکل آ رہی ہے. بینگ ایٹ کاز جسے کہتے ہیں. بالکل بالکل ایگزیکٹلی. تو وہ کہتے ہیں کہ آپ نے صرف اپنی زندگی پہ فوکس کرنا ہے, خود پہ فوکس کرنا ہے. لیکن پرابلم کہاں آتی ہے کہ جب آپ صرف اپنے اوپر فوکس کر رہے ہوتے ہیں نا, تو یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑی نفسیاتی پرابلم ہے. یہ بیسیکلی کیا ہے کہ آپ خود اپنی ایگو میں ہی جکڑے ہوئے ہیں. تو کئی لوگ ہوتے ہیں جو شروع کرتے ہیں کہ جی میں نے اپنے اوپر فوکس کرنا اور میں نے کسی اور چیز پہ فوکس نہیں کرنا ہے, اور وہ دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے میں
उन्हें कोई खास फायदा नहीं होता इन सेशंस का। जबकि जो डिप्रेशन से गुजर रहे हैं लोग, उनको रूहानी लोग जो हैं वो बड़े अजीब बात कहते हैं, वो बहुत ही काउंटर इंट्यूटिव बात कहते हैं। वो कहते हैं कि अगर तुम टूटे हुए हो या तुम्हारे अंदर कोई परेशानी है, तुम अपने से ज्यादा टूटे हुए इंसान को ढूंढो, ऐसे इंसान को ढूंढो जो तुमसे ज्यादा परेशान हो। जब तुम उसका सहारा बनना शुरू करोगे तो खुद ब खुद तुम्हारे अंदर वो पॉजिटिविटी आना शुरू हो जाएगी। अब ये इतना काउंटर इंट्यूटिव है कि यहाँ पर आके जो वेस्टर्न साइकोलॉजी है और हमारा जो सूफीज्म से रिलेटेड एक तरीका है वो चेंज हो जाता है। कुछ लोग हैं हमारे अपने, जैसे आपसे बात होती है मेरी अक्सर, तो जो इस फाइन लाइन को समझते हैं, वो ये जानते हैं कि जब आप दूसरों की खिदमत कर रहे होते हैं या दूसरों के लिए आप मेंटरशिप कर रहे होते हैं, आप अपने आप को ही फिक्स कर रहे होते हैं। तो जो इस बात को समझ जाते हैं, फिर उनकी एक जो कह लीजिए कि जो उनकी फ्लाइट होती है या उनकी जो राइज है वो बिल्कुल डिफरेंट होती है, उनकी ट्रेजेक्टरी डिफरेंट होती है बनिस्बत उन लोग के जो सिर्फ और सिर्फ अपने पे फोकस कर रहे होते हैं, क्योंकि वो फिर एक सेल्फिशनेस पे ही आ जाती है बात कहीं ना कहीं। नहीं समीर, मुझे जो लगता है बिल्कुल ऐसा होगा कि आपको जब हम कुछ, हर हीलर की, हर थेरेपिस्ट का अपना तरीका होता है हील करने का और थेरेपी देने का ना। कुछ थेरेपिस्ट ऐसे होते होंगे जो कि आपको सिर्फ आपकी हद तक ठीक करने को कहते होंगे, मगर मुझे लगता है कि अगर 6 ह्यूमन नीड्स हम पढ़ें टोनी रॉबिन्स के, तो उसके अंदर कंट्रीब्यूशन जो है वो एक बेसिक ह्यूमन नीड है। बिल्कुल है। तो दैट हैज अ सूफी पहलू एज वेल। ये वही पहलू है ना जो आप मुझे अभी हम सबके साथ शेयर कर रहे हैं कि अगर तुम परेशान हो तो अपने नीचे वालों को देखो। हाँ, नहीं, लेकिन उनको मदद करके, उनको कंट्रीब्यूट करके तुम कहीं ना कहीं खुद हील हो जाओगे। तो लेकिन हुआ, मैं आपको एक किस्सा बता रहा हूँ ना। एक तो हुआ ये कि जैसे एक नहीं कई दफा अक्सर जो यंग लोग हैं, लड़के लड़कियां हैं, वो मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं, अपनी जिंदगी के मसले मसाइल जो होते हैं बताते हैं। तो जैसे उनको ये कहा जाता है ना कि यार तुम्हारा ये मसला बिल्कुल बहुत बड़ा है, लेकिन तुम ये देखो कि तुमसे ज्यादा परेशान कौन है। तो कई लोगों को ना, क्योंकि एक खास फलसफे से गुजर रहे होते हैं वो आजकल, क्योंकि इंटरनेट वगैरह पे मीडिया में बहुत ज्यादा है ये, राइट। आप देख लें यूट्यूब पे आपको हजारों वीडियोस मिल जाएंगी। तो लोग ये कहते हैं ये कैसा मशवरा है, ये तो कोई मशवरा ही नहीं है मेरा। मैं आपको अपना दुख बता रहा हूँ, आप मुझे कह रहे हैं किसी और का दुख देखो। एक बहुत पुराना इंडियन गाना था, उसके लफ्ज अल्फाज जो थे वो थे कि दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है, दूसरों के गम देखे तो मैं अपना गम भूल गया। तो बेसिकली जो जो समझने वाले लोग हैं वो भले ही फिर साइकोलॉजी की फील्ड से हो, वो रूहानियत की फील्ड से हो, या वो मेटाफिजिक्स से हो, वो बिल्कुल जो आपने बात करी ना कि वो अपने से बाहर निकल के कंट्रीब्यूशन के लेवल पे सोचना शुरू कर देते हैं। फिक्सिंग का तरीका, जहनी सेहत का तरीका और रूहानी सेहत का यही है कि आप अपने से आगे बढ़कर दूसरों की खिदमत में लग जाएं, आप खुद ब खुद हील होना शुरू हो जाते हैं। मतलब मैं शर्त लगा के ये बात कह सकता हूँ कि अब्दुल सत्तार ईदी, खुदा उनको गरीक रहमत करे, वो जो थे उनके अंदर डिप्रेशन नाम की चीज शायद ना हो बिल्कुल भी, उनके चेहरे पे भी सुकून था। बिल्कुल राइट। तो वो मतलब आपने देखा है, मैंने देखा है, राइट। और उसकी वजह ये थी कि वो जिस लेवल पे उनकी ह्यूमैनिटी थी, उस लेवल पे बंदा जो अपनी छोटी छोटी चीजें होती है ना कि मैंने आज ये नहीं किया, मेरे हस्बैंड ने ये कह दिया, मेरी वाइफ ने ये कह दिया, मेरे बच्चे ने ये कह दिया, तो उन चीजों से बहुत आगे निकल जाता है इंसान। और ऐसा नहीं है कि मैं उसको बेलिटल कर रहा हूँ, मेरे ख्याल से वो बहुत जरूरी चीजें हैं। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर आपने सेहत बनानी है, रूहानी या ज़हनी, तो अपनी सोच को ऊपर उठाना ही पड़ता है। अच्छा, एक और बात समीर, के आज रूहानियत की और मेंटल हेल्थ की बात हो रही है, तो एक चीज मैं अभी सोच रही थी कि पिछले दिनों में लाहौर में थी, तो मैं गुरु नानक के गुरुद्वारे गई और वहां पे हमें सर पे बांधने के लिए पट्टी दी थी। तो मैंने ये सोचा, मुझे एकदम से जहन में ख्याल आया कि अगर हम कैथोलिक नन्स को भी देख लें, क्रिश्चियन नन्स को भी देख लें, वो भी दुपट्टा पहनती हैं, अगर हम ज्यूस को देख लें वो भी सर ढक के रखते हैं, मुसलमान भी ढक के रखते हैं। तो ये जो मेजर रिलीजन्स में सर ढकना है, या मेजर रिलीजन्स में सुबह सूरज तुलू होने वाली इबादतें हैं, जिनको हम वैसे तो इबादत कह देते हैं, वो मेडिटेशन होती है, स्टेट ऑफ मेडिटेशन होती है, राइट, कि हम तमाम ख्यालात को तर्क करके अपना ख्याल एक जगह पे रखें, ठीक है। इसी तरह बहुत सारी और आदतें अपनाने को हर रिलीजन ने अपने अपने लोगों को कहा, जैसे कि गुरबा का ख्याल रखना, लोगों के लिए दर्द रखना, कंट्रीब्यूट करना, ग्रैटिट्यूड, शुक्रगुजारी, इस तरीके से बहुत सारी चीजों का हमें बताया गया और सारे रिलीजन्स में ये चीज सेम है। तो मुझे लगता है कि बड़ी वाजिया चीज है देखने वाले के लिए
کہ جتنی بھی عادات ہمیں دین سکھاتا ہے یا روحانیت سکھاتی ہے، یہ سب ہماری ذہنی صحت ٹھیک رکھنے کے لیے ہمیں سکھائی جاتی ہیں. ایسا ہی ہے سمیر؟ بالکل ایسا ہے. اور لیکن اور دعا آپ نے جو ہے نا جو بات کری وہ اس پہ دیر آر وائٹ پیپرز آلریڈی بینگ ریٹن بیسکلی ایٹ دس ٹائم، جس پہ جو بہت ساری جو جان ہاپکنز جو یہاں پر ہے انسٹیٹیوشن یو ایس کی، اینڈ دیٹس پرابلی ون آف دا ارلیسٹ سائیکالوجی جس نے سائیکالوجی کو ایز اے سائنٹیفک اسٹڈی ایکسیپٹ کیا تھا. دے آر ایکچولی ناؤ ٹرائنگ ٹو انڈرسٹینڈ the connection between all religions and psychology. اس پہ بہت سارے وائٹ پیپرز ہو رہے ہیں. if you even Google right now you will find many things. فرق صرف اتنا آ جاتا ہے کہ they are still ابھی بھی they are at a very early stage. وہ ریلیجن کو یا فیتھ کو ایز کیتھارسس استعمال کر رہے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی فیتھ ہے، بائی دا وے اٹس اے اسٹڈی کہ جن لوگوں کو فیتھ ہے، جو کسی نہ کسی خدا کو مانتے ہیں، 33% of those people have actually improved much more than others. اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جس کو فیتھ تھا، just because of their faith، اس یقین کی وجہ سے ان کے اندر ہیلنگ زیادہ تیزی سے ہوتی ہے. فرق صرف اتنا آ جاتا ہے کہ ابھی بھی سائنس جو ہے یا سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ اس کو ایک ایز سمپل کیتھارسس سوچ رہے ہیں کہ یار جب تک یہ ہے اس کا نقصان نہیں ہے، اس کو ہونے دو. لیکن آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ بھلے وہ اسلام ہو یا کوئی اور ریلیجن ہو، ان تمام چیزوں میں جو ریچولز ہیں وچ از کہ ایک خاص وقت پہ یا بیٹھنا، دھیان لگانا، کنیکٹ کرنا خدا کی ذات سے، خدا کی روشنیوں سے یا ان وائب سے، تو یہ ساری چیزیں جو ہے شروعات تو بالکل صحیح ہوئی تھی. اب پرابلم وہاں آ جاتی ہے کہ جب لوگ جو ہے اصل اس کی جو روح ہے اس کو بھول گئے اور صرف ریچولز میں پڑ گئے. تو کتنے لوگ ہیں جو وہ سارے ریچولز کرتے ہیں لیکن نہ انہیں ذہنی سکون نصیب ہوتا ہے، نہ انہیں کوئی فائدہ ہو رہا ہوتا ہے، کیونکہ دے آر ایکچولی ویری مچ انٹو دا فزیکل موومنٹ آف اٹ. دے آر ناٹ ریلی فالوئنگ دا اسپرچل موومنٹ. آدھی تکلیفیں تو ہماری ویسے ہی حل ہو جاتی ہیں سمیر جب ہم یہ جان لیتے ہیں کہ ہم سے بڑی سپر پاور اوپر بیٹھی ہوئی ہے. انزائٹی کیا ہوتی ہے؟ انزائٹی اور ڈپریشن تب ہوتی ہے جب ہم ساری چیزیں لائف کی اپنے ہاتھ میں کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اور وہ جیسے ہی ہماری انگلیوں کی پوروں سے باہر جانے لگتی ہیں نا چیزیں، تو ہمیں انزائٹی اور ڈپریشن دینے لگ جاتی ہے. یہ جو سرنڈر ہم کرتے ہیں نماز میں، اللہ اکبر، یہ سرنڈر کی طرح کرتے ہیں نا، یہ سرنڈر ہم خدا کے سامنے کرتے ہیں. تو جب ہم یقینی معنی میں، مطلب واقعی جب ہم سرنڈر زندگی میں کر دیتے ہیں، اور یہی کیا ہے درویشوں نے، یہی کیا ہے اولیاء کرام نے، تو ہمارے ذہن کو، ہمارے دل کو خود ہی سکون ملنے لگتا ہے. ایک اور میرے ذہن میں سوال تھا سمیر، میں نے سوچا تھا میں آپ سے ضرور کروں گی آج، کہ میں نے اپنی لائف میں بہت ایگنوسٹک اور بہت if I'm pronouncing that right اور بہت ایتھیسٹ لوگ دیکھے. بالکل. مجھے ان سے ایز اے تھراپسٹ ڈیل کرتے کرتے میں نے یہ جانا کہ کہیں نہ کہیں ان کی زندگی میں کوئی بہت بڑا ٹراما آیا جس کی وجہ سے انہوں نے خدا کا ڈینائل دے دیا. بالکل. خدا ہے ہی. بالکل. تو میں آپ کو اس کے بارے میں بڑا ایک مزیدار ایک انالوجی دیتا ہوں جو میں نے خود بھی پروفیسر احمد رفیق اختر صاحب بات کر رہے تھے اور مجھے بہت اچھا لگا انہوں نے جو بات کری. انہوں نے کہا کہ اگر آپ کسی آدمی سے پوچھیں جو کہ بہت خوشی کی حالت میں ہو، شادی ہو رہی ہو اس کی، اور آپ اس سے پوچھیں کہ 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں، وہ کہے گا 4. وہی انسان اگر کسی بہت بڑے ماتم سے گزر رہا ہو، خدا نخواستہ اس کے گھر میں میت ہو رہی ہے، اور آپ اس سے جا کے پوچھیں 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں، تو بھی 4 ہی ہوتے ہیں. اور آپ کسی بھی کیفیت میں پوچھ لیں، وہ خوشی ہو، وہ غم ہو، وہ پریشانی ہو، ہر جگہ پہ 2 اور 2 4 ہی ہوتے ہیں. تو ایک سمپل سے میتھمیٹیکل بات کو تو آدمی یقین سے کہتا ہے کہ چاہے کیفیت کیسی بھی ہو، 2 اور 2 4 ہی ہوتے ہیں. لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ اپنی کیفیت کی وجہ سے بندہ کہتا ہے کہ خدا ہے یا نہیں ہے. ایک دن اچھا گزر گیا تو بندہ کہہ دیتا ہے کہ جی خدا ہے، رائٹ، کیونکہ سب کچھ جیسے میں نے چاہا ویسا ہو گیا. جیسے میں نے کنسسٹنسی کیسے آتی ہے سمیر پھر؟ کیونکہ یہ تو مجھ جیسے ایماندار لوگ بھی کہہ دیتے ہیں، میں بھی جب غصے میں ہوتی ہوں نعوذ باللہ تو میں بھی ایسی ساری یہ کفرانہ سوچیں میرے ذہن میں بھی آتی ہیں، آپ کے ذہن میں بھی آتی ہوں گی کہیں نہ کہیں لائف کے کسی. بالکل آتی ہیں، لازم آتی ہیں، اور اس میں سوچ کے آنے میں کوئی پریشانی نہیں ہے. یہ تمام جتنے بھی بڑے نام ہم لیتے رہتے ہیں، جن ناموں کو لینے کی ہماری حیثیت نہیں ہے، وہ سارے کے سارے انہی ادوار سے گزرے. آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اگر اٹھا کے دیکھ لیں ایگزامپل، سب سے بڑا ایگزامپل یہی ہے کہ انہوں نے کہا کہ میں خدا کی تلاش میں نکلا ہوں، اینڈ ہی واز دا فرسٹ سائنٹسٹ آف ہز جنریشن. اف یو تھنک اباؤٹ اٹ، رائٹ، وہ پیغمبر تو تھے ہی،
لیکن انہوں نے جو کمال کی چیز کی, انہوں نے ہر چیز کی پہلے ریسرچ کی, پھر اس سے انہوں نے پروو یا ڈسپروو کیا ایک ہائپوتھیسس کو, رائٹ. اور الٹیمیٹلی ہی ریچڈ دیٹ فائنل ڈیسٹینیشن کہ ایسی کوئی چیز جو میری پکڑ میں آ سکے یا میری سوچ میں آ سکے وہ خدا نہیں, خدا وہی ہے جو نہ پکڑ میں آ سکے نہ سوچ میں آ سکے. تو بیسیکلی جو میں ایک بات کہنا چاہ رہا تھا, دعا خیالات آتے رہیں گے اور آئیں گے, لیکن کمال کی چیز یہ ہے کہ جو بزرگ ہیں ہمارے, جو بڑے بڑے روحانی بزرگ ہیں, انہوں نے ہر چیز کا جواب آلریڈی دے دیا ہے. اب مقصد یہ ہے کہ ہم اس کو سمجھیں یا نہ سمجھیں, یہ ہمارا اپنا ہوا ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا ایگزامپل دیتا ہوں. غالب کا ایک شعر ہے اور بہت مشہور شعر ہے کہ قید حیات و بند غم اصل میں دونوں ایک ہیں, موت سے پہلے آدمی غم سے نجات پائے کیوں. ٹھیک ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ قید حیات یعنی کہ زندگی, اور بند غم کا مطلب کہ غم کی پکڑ, یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں کہ جب تک آدمی زندہ ہے اس وقت تک آدمی غمگین ہے, اور مرنے سے پہلے آدمی کیسے غم سے نجات پا سکتا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں. تو یہ شعر بڑا مزیدار لگتا ہے اور بہت زبردست شعر ہے بھی, وجدانی کیفیت ہے اس میں. لیکن کمال کی چیز یہ کہ حدیث شریف بھی ہے کہ مر جاؤ مرنے سے پہلے. تو یہ اس کا جواب ہے. مر جاؤ مرنے سے پہلے کا مقصد یہ ہے کہنے کا کہ اگر تم نے زندگی میں رہتے ہوئے غم سے نجات پانی ہے تو انسان مر جائے مرنے سے پہلے. مر جائے مرنے سے پہلے کا مقصد جو ہے حدیث کا یہ نکلتا ہے کہ جو غیب کی دنیا, جس کو آپ نے دیکھا نہیں ہوتا, جس پہ آپ کا خوف سب سے زیادہ ہوتا ہے, ڈر ہوتا ہے, انسرٹنٹی ہوتی ہے, جب انسان زندگی میں رہتے ہوئے اس کا ادراک کر لیتا ہے, اس کا مشاہدہ کر لیتا ہے, تو اس کے اندر سے تمام خوف ختم ہو جاتے ہیں. جب اس کے اندر سے خوف ختم ہو جاتے ہیں تو غم بھی ختم ہو جاتا ہے. کیونکہ اف یو تھنک اباؤٹ اٹ, سب کا سب نا, یہ جو سارا ڈپریشن ہے, ذہنی تناؤ ہے, پریشانی ہے, یہ ہوتی کیا ہے؟ یہ تین چیزوں سے ہوتی ہے. یا تو یہ خوف ہوتا ہے, خوف اندر سے آتا ہے, یا یہ خطرہ ہوتا ہے, خطرہ باہر سے آتا ہے جس کو آپ پیرانویا کہتے ہیں, یا یہ جو ہے یہ غم ہوتا ہے. غم جو ہے سورو کہہ لیجیے, گریف کہہ لیجیے, رائٹ. ان تینوں چیزوں کا جو مرکب بنتا ہے وہ انسان کے اندر پیدا کیا کرتا ہے, وہ انسان کے اندر یہ پیدا کرتا ہے کہ میرے ہونے نہ ہونے سے کچھ فرق نہیں پڑتا, میرے کنٹرول میں کچھ نہیں ہے. اور یہ جو ہوپلیسنس ہے نا, یہ انسان کو ڈپریشن کی طرف اور انگزائٹی کی طرف لے کے جاتی ہے. تو اب جو اولیاء ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آپ نے زندگی میں رہتے ہوئے یہ جان لیا کہ خدا کی ذات جو ہے وہ مجھے چلا رہی ہے, میں نے اس بات کا مشاہدہ کر لیا, اور اب میں نے یہ کرنا ہے کہ میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر کے صرف وہ کام کرنا ہے جو خدا خود کر رہا ہے. خدا ہر وقت بے لوس مخلوق کی خدمت کر رہا ہے. جیسے ہی آپ یہ شروع کرتے ہیں آپ کو مقصد حیات مل جاتا ہے. ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک پوری این جی او چلا رہے ہوں تو آپ کو مقصد حیات ملے. جب آپ ایک ہوپلیس سچویشن سے گزر رہے ہیں, آپ یہ سوچ لیں کہ میں نے ایک جانور کو کھانا کھلانا ہے روز, میں اس کو روز کھانا کھلانے کا ذریعہ بن جاؤں گا, یا میں ایک انسان کا راشن خریدنا شروع کر دوں گا. جیسے میں نے پہلے ایک ویڈیو میں آپ کو بتایا تھا شاید پچھلی والی میں, کہ اشفاق احمد صاحب اور بانو جی جب گئے سائی نور والے کے پاس, تو انہوں نے کہا کہ جی بہت تنگی چل رہی ہے, پریشانی ہے, اور اس زمانے میں وہ ڈپریشن سے گزر رہے تھے دونوں. اور زیادہ پڑھنے والے لوگ, زیادہ سوچنے والے لوگ زیادہ ڈپریشن سے گزرتے ہیں کیونکہ وہ سوچتے زیادہ ہیں. تو بانو جی نے کہا سائی نور والے کو کہ جناب بہت زیادہ پریشانی ہے اور پیسوں کی اتنی تنگی ہے کہ اب سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کریں گے. تو سائی نور والے نے کہا کوئی مسئلہ نہیں ہے, جب تم راشن خریدو تو راشن کو دھو لیا کرو, اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ خود بخود برکت پیدا کر دے. تو کہنے لگے ہم دونوں ہاں کہہ کے گھر آ گئے واپس. کہنے لگے رات کو میں لیٹا ہوا تھا, اشفاق صاحب کہنے لگے تو میں نے سوچا راشن کو دھوئیں گے کیسے, جو پھل آ رہے ہیں ان کو دھو سکتے. تو وہی تو انہوں نے کہا کہ آٹا چینی ان کو تو دھو نہیں سکتے, تو ضائع ہو جائیں گے. تو انہوں نے بانو جی سے پوچھا, بانو جی کہنے لگی مجھے بھی نہیں سمجھ میں آیا. صبح پھر پہنچے ہو, کہنے لگی جی راشن کو دھونے کا کیا مطلب تھا. تو کہنے لگے کہ تم جو راشن خریدتے ہو اس میں سے ایک حصہ نکال کے کسی ایسے انسان کو مستحق کو دے دو جس کو ضرورت ہو, یہ راشن دھل گیا تمہارا, یہ پاک ہو گیا. تو کہتے ہیں کہ یہ ہم نے کرنا شروع کیا, اور پھر اشفاق صاحب نے اپنے لفظوں میں جو بتایا وہ تو بڑی اچھی طرح بتایا کرتے تھے. انہوں نے کہا کہ اس کے بعد ہمیں کبھی رسک کی تنگی نہیں ہوئی, اس کے بعد نہ ہمارے اندر کبھی رسک کے بارے میں خیال آیا یا انسیکیورٹی آئی, کیونکہ ہم نے اپنے رسک کو دھونا شروع کر دیا. جو آتا تھا اس کا ایک حصہ نکال کے ہم دے دیتے تھے, اور وہ ایک حصے سے پھر 2 حصے 3 حصے بڑھتا چلا گیا. تو مقصد میرا کہنے کا یہاں پہ صرف اتنا تھا کہ جو انسرٹنٹی ہوتی ہے وہ اسپیشلی ٹراما کے اندر وہ ضرور آتی ہے, وہ لازم آتی ہے. جب بڑے بڑے ٹراماز آتے ہیں انسان پہ, ٹریجڈی آتی ہے, تو پہلا کویشچن یہ آتا ہے کہ اگر میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے تو کیا کوئی خدا ہے یا کوئی ہے جو یہ سب کچھ کر رہا ہے. جو روحانی لوگ ہوتے ہیں جن پہ خدا کی یا کہہ لیجیے کہ یا بزرگوں کی دعا ہوتی ہے, ان کی روح جو ہے ٹراما کے بعد زیادہ
it takes a flight, وہ اوپر جانے لگتی ہے. اور جن پہ خدا کا کرم نہ ہو, they actually fall into the dungeons of hopelessness. لوگ آپ نے Now دیکھا, you see what questions do I ask in my therapies? What do you learn from your trauma? there you go. لوگ میرے پاس اپنی سیڈنس, اپنا اینگر, اپنا ٹراما لے کر آتے ہیں, مشکلات لے کر آتے ہیں, اور میں ان سے پوچھتی ہوں what do you learn from it? And that is the spiritual flight as well. یہ وہی اسپرچل فلائٹ ہے جو آپ جس کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں کہ خدا اپنے بندوں کو پریشانیاں دیتا ہے, اور وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ یا تو آپ کو اس پین کو ایک انجیکشن میں بھر لیں اور وہ ساری دنیا کو لگاتے رہے چلتے پھرتے. میرے ساتھ یہ ہوا تھا نا, میں سب کے ساتھ کروں گا. یا تو آپ اس پین کو پلیجر بنا لیں. بالکل. آپ یہ کہیں کہ یہ میرے ساتھ ہوا تھا, میں کسی کے ساتھ نہیں ہونے دوں گا, میں کسی کے ساتھ نہیں, اور جس کے ساتھ ہو رہا ہے میں کم سے کم اس کا سہارا بنوں گا. یہ بہت بڑی جو ہے نا, یہ آدمی خود نہیں کر سکتا. یہ آدمی صرف توفیق مانگ سکتا ہے کہ جب میں نے, بلکہ ایک آئی ڈو رائٹ, میرے پیج پہ میری کافی ساری شاعری ہے, آئی یوزلی رائٹ ان انگلش, تو اس میں نے ایک لکھا تھا کہ یو نو دیر آر 2 types of souls, رائٹ, اور 2 types of hearts. The heart will eventually break, لیکن جیسی وہ جب ہارٹ, یو نو when your heart breaks, اس میں سے روح نکل کے یا تو پرواز کرتی ہے یا وہ پاتال میں گر جاتی ہے. تو دعا یہ کرنی چاہیے کہ جب ہارٹ, یو نو when it breaks, and when the soul comes out, we should pray that it's actually the former, جو کہ اوپر جاتی ہے نیچے گرنے کے بجائے. میں اس پہ ایک چھوٹا سا بالکل واقعہ آپ کو بتا دیتا ہوں, قصہ, اور یہ حقیقی میرا قصہ ہے. 2018 میں میرے جو والد صاحب ہیں ان کی وفات ہو گئی, یا آج سے ہارڈلی 2 سال پہلے کی بات ہے. And we were very, very close. I mean, he was everything to me. My father was my friend, my buddy, everything. We used to travel together. تو it was a trauma which وہ کہتے ہیں نا کہ آپ بچپن سے سوچتے آتے ہیں کہ اگر ایسا ہو گیا تو شاید آپ خود بھی مر جائیں گے. تو یہ ویسا والا ٹراما تھا. اب اس ٹراما میں مجھے یاد ہے اچھی طرح سے کہ جس وقت میں اپنے والد صاحب کو دفنا رہا تھا, اور اس وقت ہلکی سی بارش ہو رہی تھی, اس وقت مجھے پہلا خیال جو آیا, وہ خیال یہ بھی آیا کہ اس واقعے کا اب میری آنے والی زندگی پہ کیا اثر ہوگا. جیسے میں نے کہا نا کہ کیا اس واقعے کی وجہ سے کیا میں ختم ہو جاؤں گا, یا اس واقعے کی وجہ سے میں کچھ کر پاؤں گا. تو مجھے کم سے کم جو کہہ لیجیے جو خیال آیا وہ یہ آیا کہ ہر انسان کی آخری جو منزل ہے وہ یہی ہے. وہ 60 سال بعد ہو, وہ 20 سال بعد ہو, یا وہ 80 سال بعد ہو. یہ ایک بہت چھوٹا سا واقعہ کہہ لیجیے, ایک چھوٹا سا اس لیے ہم اردو میں انتقال کہتے ہیں. انتقال کا مطلب ہوتا ہے ٹرانسفر, منتقل ہو جانا. منتقل ہو جانا. تو یہ منتقل ہوئی ہے, یہ زندگی ختم نہیں ہو گئی ہے. انسان کہتے ہیں نا کہ مسلمان اور مومن یہ مانتا ہے کہ ہم جو ہے ہمیشہ جیتے ہیں, ہم صرف مرتے ایک دفعہ ہیں. جبکہ جو ہے ایک عام سوچ رکھنے والا آدمی کہہ لیجیے, ویسٹرن سوچ جو ہے, یو اونلی لیو ونس, وہ کہتے ہیں کہ یو اونلی لیو ونس, یولو. ہم یہ کہتے ہیں کہ یو اونلی ڈائی ونس. ویسے تو ہم جو ہے ہر وقت زندہ رہنے والے لوگ ہیں. تو بیسیکلی جب یہ خیال آپ کے اندر آ جاتا ہے نا, تو آپ کو اس بات کی کا خوف یا پریشانی ختم ہو جاتی ہے کہ یہ کوئی ایسی چیز ہے جس جو آپ کے اوپر ہی گزری ہے, یہ سب پہ گزری ہے اور سب پہ گزرے گی. تو میں نے اس سے یہ سیکھا کہ I'll continue to do what I want to do. بلکہ my Taekwondo black belt جو میں نے مارشل آرٹس کے اندر لی, یہ میں نے پچھلے 2 سال میں اپنی فادر کی ڈیتھ کے بعد لی, کہ these were the things I wanted to always accomplish. And martial arts, just like روحانیت, has actually a certain, آپ کی جب باڈی, مائنڈ اینڈ سول is focused on one thing, آپ اس پہ فوکس کرنا شروع کر دیتے ہو تاکہ آپ کی جو نیگیٹو سوچ ہے اس سے آپ بچ سکو. یا تو میں بیٹھ جاتا, ڈپریس ہو جاتا, یا کوئی ایسی چیز کرنا شروع کر دیتا جو میں ریگریٹ کرتا, یا میں اپنی باڈی اور مائنڈ کو ایسی جگہ پہ لگاؤں جہاں پہ میں پازیٹیو ہو سکوں. تو یہ wanted to share one example. سمیر, آپ کو دیکھ کے, آپ کا یہ ٹائیکوانڈو بیلٹ دیکھ کے میرا دل چاہ رہا ہے, اور مجھے وہ ساری چیزیں یاد آ گئی ہیں جو میں مرنے سے پہلے کرنا چاہتی ہوں. سو آج مجھے لگتا ہے کہ میں اپنی گول لسٹ بنانے والی ہوں, یا اپنا ڈریم بورڈ بنانے والی ہوں ان ساری چیزوں کا جو میں اپنی زندگی میں کرنا چاہتی ہوں. تھینک یو سو مچ سمیر فار بینگ ود می. آئی ہوپ کہ اس ویڈیو نے, ہم دونوں کی باتوں نے آپ سب کو ہیلپ کیا ہو. آپ کچھ کہہ رہے ہیں سمیر؟ مجھے ایک سوال پوچھنا ہے. I wanted to make sure کہ ایسا نہ ہو کہ ہم یہ ختم کر دیں ویڈیو. I know you are into life coaching. I know you actually help people go through lot of these کہہ لیجیے کہ untying the knots in the brains. تو اگر کسی نے آپ سے کانٹیکٹ کرنا ہو یا کنیکٹ کرنا ہو تو کیا طریقہ ہے؟ تو اگر آپ لوگوں کو بتا دیں, because I'm sure after watching this video people would like to get in touch with Dua Malik. I know you are very active on Instagram, but apart from that, is there any way if you can just explain that? Sameer,
میرا جو نمبر ہے جو کہ میں اپنی تھراپیز کے لیے یوز کرتی ہوں, دیٹ از آن مائی انسٹاگرام وچ از اے بلو ٹک ویریفائڈ پیج بائی DUAMALIK. فیس بک پہ بھی ایک فین پیج ہے, وہاں پہ بھی میرا بزنس نمبر اویلیبل ہے. یو جسٹ ہیو ٹو ڈراپ اے واٹس ایپ میسج telling me the issue, your name, and I will just get back to them whenever I see the message, and that is how it goes. I have clientele all over the world, like people from USA, UK, Germany, and all. And I think you are very very good at Instagramming as well. I see you all the time. I'm following you. میں آپ کو فالو کر رہی ہوں Instagram پہ. چلو یہ اچھی بات ہے. بہت سارے لوگ آپ سے اپنی روحانیت کے بارے میں پوچھ رہے ہوتے ہیں, گائیڈنس حاصل کر رہے ہوتے ہیں. میں تو مطلب I mean at least you are a professional in this one, لیکن ہاں I just try. لیکن یہ اٹس اے گریٹ تھنگ کہ ہم نے یہ بات کری, اور آئی ایم شیور اس کے بعد یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد ایسے لوگ جن کو لگے گا کہ وہ بات کرنا چاہ رہے ہیں, خالی ضروری نہیں ہوتا کہ یہ کوئی I mean people still think mental traumas is something like an illness. It's not an illness. We are all going through some trauma on a daily basis. It's healthy to go to a therapist every 6 months. ہر 6 مہینے میں therapist کے پاس جانا healthy activity ہے. بالکل بالکل. تو گڈ, تو ہم دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں جو ہماری گول شیٹ ہے اس کے سب سے اوپر جو ہے آخر جو سب سے بڑا گول ہے وہ اللہ کی ذات ہو اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو, اور پھر اس کے نیچے سارے گول جو ہیں وہ ہمیں اس راستے تک لے کے جائیں. بالکل. تھینک یو سو مچ ایوری ون. اللہ حافظ. سائننگ آف.